بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو لاڑکانہ سے ایک ایسی بھاگ بھری کی کہانی سناتی ہوں جو نشان عبرت بن گئی تھی۔ تو نہ مجھے دوسرے پوتے کا منہ دکھانا، تو نے تو مجھ سے پیر باندھ لیا ہے کہ جو میں کہوں وہ بالکل نہ ماننا۔ چل اب اٹھ جا، زیادہ مکر نہ کر، نخرے تو ایسے کرتی ہے جیسے 7 بیٹے جنے ہوں۔ سارا دن ساری رات بس منحوسوں کی طرح سوتی ہی رہنا ہے، نہ کام نہ دھام، بس کھانا ہے مکھن اور اناج۔ صبح صبح جو کلثوم کی ساس، جو کہ اس کی سگی خالہ بھی تھی، شروع ہو گئی تھی تو وقفے وقفے سے یہ کل کل جاری تھی، اور کلثوم میں تو اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ لیکن کون تھا جو کلثوم کے حصے کا کام کرتا؟ عارف کلثوم کے شوہر نے صبح سویرے نہیں بلکہ منہ اندھیرے مویشیوں کو چارہ ڈالا اور بیل لے کر کھیتوں کی اور نکل گیا۔ دیہات میں سردی ہو یا گرمی، اذان کے ساتھ ہی صبح ہو جاتی ہے۔ عورتیں ہوں یا مرد، گھر کے کام کے علاوہ کھیتوں کے کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب صبح سویرے اٹھتے ہیں۔ کلثوم نے بھی بھینسوں کو دوبارہ چارہ ڈالا، کھلی کے ساتھ اس کو بھگویا اور برتن لے کر پانی برتن میں ڈال کر بھینس کے تھن دھونے لگی۔ جب تک تھن دھوئے تب تک ہاتھوں کے لمس لگنے سے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اس طرح اس نے دونوں بھینسوں کا دودھ دھو کر خالہ کے پاس رکھا جو کہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ رخسانہ کلثوم کی بیٹی چولہے میں لکڑیاں اور اوپلے لگا کر آگ سلگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے پھونکنی سے پھونکے مار، تب آگ جلے گی۔ اچھا دادی، 10 سالہ رخسانہ بولی۔ کلثوم کے 3 بچے تھے، رخسانہ، ریحانہ اور 6 سالہ راحیل۔ اس کے بعد اس کا ایک حمل ضائع بھی ہو چکا تھا، اور اسی وقت سے کوئی اندرونی خرابی ہو گئی تھی کہ اب کلثوم ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بات شہر والی ڈاکٹرنی نے عارف سے کہی تھی۔ عارف کو بھی شوق تھا کہ اس کے بھی 2-3 بیٹے تو ہوں، اسی وجہ سے وہ اسے ڈاکٹرنی کے پاس شہر لے گیا تھا، اور ڈاکٹرنی نے سختی سے عارف کو منع کر دیا تھا کہ اب یہ ماں نہیں بن سکتی۔ اگر کسی دائی کی الٹی سیدھی دوائی کلثوم کو کھلائی یا استعمال کرائی گئی تو یہ مر بھی سکتی ہے، اور عارف ڈاکٹرنی کی بات سن کر ڈر گیا تھا، اور اسے کلثوم سے محبت بھی تھی، اور بچے بھی چھوٹے تھے جو کہ اسے بہت پیارے تھے۔ اس کا گھر پیارا گھر تھا جس میں بیٹیاں، بیٹا، پیار کرنے والی بیوی، دعائیں دینے والی ماں تھی۔ اب اور کیا چاہیے تھا اسے؟ رزق کا ذریعہ اچھی زمین، آم اور کھجور کا ایک باغ۔ وقت سکون اور خوشحالی سے گزر رہا تھا، اس لیے وہ صبح سویرے نماز کے بعد کھیتوں کی طرف بیل لے کر نکل جاتا۔ اس سال عارف کا خیال تھا کہ ایک ٹریکٹر لے لے گا۔ ٹریکٹر تو پچھلے سال ہی لے لیتا، لیکن اس نے سوچا پہلے والدین کو حج کروائے، اور یہ سعادت بھی عارف کو حاصل ہو گئی۔ ماں باپ کو حج کروایا، اور حج سے واپس آنے کے 3 ماہ بعد عارف کا باپ چل بسا۔ عارف کو دکھ تو بہت ہوا، بھلا سدا ماں باپ ساتھ تو نہیں رہتے نا، لیکن ان کی خدمت دل سے کرنی چاہیے، اور ان کی ہر خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی والدین کا حکم ماننے اور خدمت کرنے کا بہت ذکر ہے۔ عارف انٹر پاس تھا، اور اس کے ابا نے اسے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھایا تھا۔ عارف کا ابا کہتا تھا کہ قرآن پاک صرف عربی میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے دل سے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ اور عارف کو تسلی تھی کہ اس نے ماں باپ کو خوش کیا تھا، اور وہ ایک اچھا اور صالح بیٹا تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ ویسا ہی اچھا انسان بنانا چاہتا تھا۔ عارف اور کلثوم کے تینوں بچے دینی تعلیم کے ساتھ اسکول میں بھی پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ پاک، تیرے لاکھ شکرانے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور بیلوں کو ہنکانے لگا۔ ارے کلثوم، تو ابھی تک سو رہی ہے؟ دوپہر ہو گئی ہے، عارف کو کھیتوں میں روٹی کون دینے جائے گا؟ نکمی نہ ہو تو۔ کلثوم کی ساس نے پھر شور مچایا۔ اس کی آواز سن کر کلثوم ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تو جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، رات سے طبیعت خراب تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ سر پر خالہ روٹی لیے کھڑی تھی۔ کلثوم چکراتے سر کے ساتھ خالہ سے روٹی کا برتن لے کر گھر سے نکلنے لگی۔ پیچھے سے خالہ کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، ایسی بیکار بہو کسی کی نہ ہو جیسی میری ہے۔ کلثوم جگہ جگہ بیٹھتی، خود کو گھسیٹتی ہوئی کھیت کے قریب پہنچی تو عارف نے اسے دیکھ کر بیل درخت کے ساتھ باندھے۔ بیلوں سے ہل کھولا تو بیل چارے میں منہ مارنے لگے۔ کلثوم نے عارف کے پاس روٹی، لسی اور مکھن کا برتن رکھا اور خود بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ تیری تو رات طبیعت خراب تھی، اور اب کیسی ہے؟ اس نے کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے کلثوم کی طرف دیکھا۔ پیلی رنگت، سانسیں چڑھی ہوئی۔ نہیں آنا تھا نا جب طبیعت زیادہ خراب تھی تو؟ اس نے فکر مندی سے کلثوم کی کلائی تھامی۔
میں گھر آ کر کھا لیتا۔ ماسی مجھے گھر میں بیٹھنے دے تب نہ، کلثوم نے روحانسی ہو کر شکوہ کیا۔ چل چھوٹ، بڑی ہے، بڑوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ اس نے مکھن میں گڑ کی مٹھائی جو آٹے جیسی باریک ہوتی ہے، گنے سے گاؤں میں بنائی جاتی ہے، ملا کر کلثوم کو نوالا کھلایا۔ کلثوم خوش ہو گئی۔ عارف اس کی اسی طرح دلجوئی کرتا تھا۔ کلثوم بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ 3 بچے ہو گئے تھے، لیکن دونوں میاں بیوی کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ روٹی کھائی، پھر وہ درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ عارف نے جی بھر کر لسی پی اور برتن باندھ کر کپڑے میں ایک طرف رکھے اور ہل جوتنے لگا۔ کلثوم کو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے سے نیند آ گئی۔ عارف نے بھی اسے نہیں جگایا۔ ہل جوتنے کے بعد مویشیوں کے لیے چارہ کاٹا اور بیل گاڑی میں رکھ کر بیل گاڑی میں بیل باندھے اور پھر کلثوم کو آہستہ آہستہ جگایا۔ کلثوم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے چارہ بھی اکیلے ہی کاٹ لیا، مجھے بھی جگایا ہوتا، میں بھی مدد کر دیتی تیری، کلثوم نے عارف سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تیری طبیعت ناساز تھی تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ چل اب بیل گاڑی میں بیٹھ تو گھر چلیں، تجھے حکیم کے پاس بھی لے کر چلنا ہے۔ وہ مویشی والے چارے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ عارف بیل گھر کی طرف ہانکنے لگا۔ وہ محبت سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگوں والی کے گھر 2 دن بعد چھٹے اور 7ویں بیٹے کا عقیقہ ہے، وہ بلاوا دے گئی ہے۔ ماسی نے عارف اور کلثوم کو سنایا۔ تجھے پیسے دے دوں گا تو چلی جانا۔ ارے تو تیری اس مہارانی کو کیا ہوا ہے، کیا یہ نہیں جا سکتی؟ ماسی نے جھلا کر کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، حکیم نے کمزوری بتائی ہے اور کہا ہے کہ اسے آرام کرنے دو، تو میں نے کب اس کو کوہلو میں جوتا ہے؟ ماسی کی پیشانی پر بل آیا۔ اور حکیم نے کہا ہے اسے مکھن، مرغی اور دودھ دے تاکہ یہ تگڑی ہو جائے، ورنہ یہ کھاٹ پکڑ لے گی۔ ہاں تو سب کچھ تو ہے اس کے ہاتھ میں نے کب روکا ہے کلثوم کو؟ بڑی گھنی بنتی ہے تجھے میرے خلاف بھڑکا کر، میں سب جانتی ہوں۔ اور تو اسے دائی کی الٹی سیدھی دوائیں بھی نہ دے، نہیں تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، عارف نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ میں کوئی اس کی دشمن ہوں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے 6-7 پوتے ہوں، مگر اس نے تو ایک پر ہی بس کر دی۔ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے بھی تو ہوں، لیکن تم تو میاں بیوی نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھا لی ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی اور کلثوم آنکھیں موندے سوتی بنی سب سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی ماسی شادی سے پہلے تو کتنی اچھی تھی، صدقے واری جاتی تھی، اب تو سارا دن چڑچڑی رہتی اور سارا غصہ کلثوم پر نکالتی۔ ہزاروں تو دائیوں کی دوائیں کھا پی چکی ہوں۔ عارف نے کہا ہے کہ شہر والی ڈاکٹرنی کہتی ہے کہ اب میں ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ چھوٹے کے بعد جو بچہ پیٹ میں مر گیا تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ ماں نہیں بن سکتی۔ وہ ٹھیک تو کہا تھا۔ آج جب ماں سے کلثوم نے ساس کی شکایت کی تو ماں نے بھی اسے ہی سمجھایا کہ تو مت کبھی ساس کے سامنے ہونا، وہ میری بہن ہے، اپنوں میں رشتہ داریاں اسی لیے تو کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، اس لیے کبھی ماسی سے زبان نہ لڑانا، ورنہ میں بھی ناراض ہو جاؤں گی۔ ارے کیا دکھ ہے تجھے؟ عارف تیرا بہت خیال رکھتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ باجی گھر کے کام میں تیرا ہاتھ بٹاتی ہے، جب تو سارا دن کھیت پر کام کرتی ہے تو یہ تیری ساس ہی تو ہے جو تیرے بچوں کا روٹی پانی کا خیال رکھتی ہے۔ اب اگر تھوڑی زبان کی کڑوی ہے تو کوئی بات نہیں، تو صبر کر لے اور مجھے بھی سسرال کی باتیں بتا کر پریشان مت کر، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب میری کڑوی باتیں سن لیتی ہے تو وہ بھی تیری ماں جیسی ہے۔ ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور واقعی کلثوم کے پاس سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ بھاگوں والی کے گھر اس کے 2 بیٹوں کا عقیقہ تھا۔ کلثوم بھی ماسی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ خوشی کے گیت جو کہ بیاہ وغیرہ کے موقعوں پر گائے جاتے ہیں گائے جا رہے تھے۔ سارا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مویشیوں کے باڑے تک بڑا سا صحن تھا، کچا، جسے پانی کا چھڑکاؤ کر کے جما دیا گیا تھا۔ بیچ میں دری پر میراسنیاں ڈھول کی تھاپ پر گیت گا رہی تھی اور گھنگرو باندھ کر چھم چھم ناچ رہی تھی۔ 7 بھاگوں والی کی بھابیاں بھتیجیاں کبھی باری باری ناچ گانے میں شریک ہو جاتی۔ مبارک سلامت کا شور مچا ہوا تھا اور بھاگوں والی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اور کلثوم کی ماسی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، کتنی خوشی ہے، کاش میری بھی 2-3 پوتے ہو جائیں۔ کلثوم نے سنا انسنا کر دیا۔ گاؤں والیوں سے باتوں میں مصروف رہی۔ سب کی باتوں کا مرکز بھاگوں والی تھی۔ واقعی یہ بھاگوں والی ہے، 7 بھائی تو تھے ہی، اب بیٹے بھی 7 ہو گئے ہیں۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے ناک پر انگلی ٹکائی۔ سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ آدھے سے زیادہ گاؤں تو اسی کے خاندان کا ہو جائے گا جب اس نے بیٹوں کی بھی شادیاں کی تو۔
ریشما نے پیشن گوئی کی۔ ساری رات خوب محفل جمی۔ صبح سب ناشتہ کر کے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ گاؤں والوں کو بھاگوں والی پر رشک تھا اور وہ بھی اپنے 7 بھائیوں پر ناز کرتی تھی۔ کہتی عید کے دن 7 بھائی 7 جوڑے بھیجتے ہیں، سارا سال مائکے کے جوڑے پہنتی ہوں، پھر بھلا کیوں نہ اتراؤں اپنی قسمت پر۔ اب خدا نے مجھے 7 بیٹے بھی دے دیے ہیں، میرا بڑھاپا بھی آرام سے گزرے گا، سب بہویں پوتیاں میری خدمت کریں گی۔ واقعی سچ ہی تو کہہ رہی ہے، کلثوم نے دل میں سوچا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، ماہو سال، گرمی سردی، خزاں بہار گزرتے گئے، بچے بڑے ہو گئے، بڑی کلاسوں اور بڑے اسکولوں کالج میں جانے لگے تو بہت سے لوگ گاؤں سے شہر کی طرف منتقل ہو گئے۔ انہی میں عارف کا گھرانہ بھی شامل تھا۔ بیٹا کالج میں ایم اے پولیٹیکل سائنس میں تھا، بڑی بیٹی کی شادی کر دی تھی، چھوٹی کی ہونے والی تھی۔ ماسی گاؤں سے ہو کر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھاگوں والی نے اپنے 4 بیٹوں کی شادی کر دی ہے، بڑی خوش ہے۔ شہر آنے کے بعد ماسی نے پوتے کی رٹ لگانا چھوڑ دی تھی، بس اسے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پوتا راحیل پیارا تھا، ہر وقت اسے دعائیں دیتی رہتی۔ کلثوم نے بھی سکھ کی سانس لی تھی اور اب اس کی صحت بھی اچھی رہنے لگی تھی۔ ساس کی وہ جی جان سے خدمت کرتی، بچے بھی دادی کا بہت خیال رکھتے۔ معمولی سی طبیعت بھی خراب ہوتی تو عارف یا راحیل اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ دودھ، انڈے، فروٹ اس کی غذا میں شامل تھے۔ عارف صبح دکان پر جاتے ہوئے ماں کے ساتھ ناشتہ کرتا، اسے بھی خوب اصرار کر کے کھلاتا۔ اس درمیان میں مذاق بھی جاری رہتا، کبھی وہ چڑھتی اور کبھی مسکراتی اور خوب دعائیں دیتی۔ رات کو سب مل کر کھانا کھاتے، سارے دن کا حال احوال ہوتا، ساتھ ساتھ ٹی وی بھی ہلکی آواز میں چلتا رہتا۔ گاؤں سے بلاوا آیا تھا، بڑی بیٹی رخسانہ کے بچوں کی سنت و عقیقہ کی دعوت تھی۔ گاؤں میں بہت دھوم دھام سے ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، یہ بھی تو بیٹی کا معاملہ تھا، اس لیے خوب تیاریاں ہوئیں اور سارا گھر گاؤں روانہ ہو گیا۔ کلثوم ریحانہ 2-3 دن وہیں رہے، بیٹی کی خوشی کی اور بہن بھائیوں کی دعوتیں بھی ہوئیں، کیونکہ شہر جانے کی وجہ سے بہت کم گاؤں آنا ہوتا تھا، اس لیے رخسانہ نے دونوں ماں بیٹی کو اصرار کر کے روک لیا۔ عارف اور راحیل دوسرے دن لوٹ گئے۔ ماسی کو رخسانہ نے روک لیا کہ اماں کم سے کم 15 دن ضرور رہے، اور ماسی رک گئی۔ کلثوم اور ریحانہ ہفتے بعد لوٹ آئیں۔ وقت کچھ سال اور آگے سے رکھ گیا۔ اب جو ماسی گاؤں سے آئی تو بتایا کہ سب خیریت ہے گاؤں میں، لیکن بھاگوں والی بیمار تھی، سب بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، سب الگ الگ اپنی بیوی بچوں میں مگن تھے۔ بھاگوں والی کا میاں بھی مر چکا تھا۔ بھاگوں والی کچھ بجھی سی تھی۔ ہاں تو ماسی اسے اپنے بندے کا دکھ ہوگا تو اس نے اداس تو ہونا ہی ہے نا، کلثوم نے کہا۔ ہاں ماسی جیسے کسی سوچ میں تھی۔ کلثوم اٹھ کر دوپہر کے لیے سبزی چولہے پر چڑھانے اٹھ گئی۔ کچھ سال وقت اور آگے نکل گیا، ریحانہ کی شادی ہو گئی اور راحیل نوکری پر لگ گیا۔ گھر میں راحیل کی شادی کے چرچے بھی ہو رہے تھے۔ گھر کے سب لوگوں نے یہ ذمہ داری ماسی کو دی تھی اور ماسی ہر دوسرے تیسرے ہفتے گاؤں جانے لگی تھی، اور جب بھی گاؤں جاتی بھاگوں والی سے ضرور ملتی، وہ تو جیسے ان کی سہیلی بھی تھی، ان سے دوسرے رشتہ داری بھی تھی۔ اب بھی وہ گاؤں سے ہو کر آئی تھی تو کلثوم نے باتوں باتوں میں بھاگوں والی کا پوچھا، بس اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، سب بیٹے اپنے گھروں میں بچوں میں خوش ہیں، بھائی بھابیاں بھی اپنی آل و اولاد میں مشغول ہیں، اس کا خیال کم ہی رکھتے ہیں۔ کلثوم بہت حیران ہوئی۔ خیر، پھر ایک دن جب کلثوم ماسی کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، تب ماسی نے راحیل کو اور اسے دعا دیتے ہوئے کہا، ارے کلثوم۔ کلثوم ماسی کی طرف دیکھنے لگی، اپنی بہو تو خود ہی دیکھ، مجھ میں اب دم نہیں ہے یہ ذمہ داری اٹھانے کی، اور دیکھ بالکل اپنے جیسی بہو پسند کرنا، تو بہت اچھی ہے، تو نے گھر، بچوں، عارف اور مجھے بھی بہت اچھی طرح سنبھالا ہے، اللہ تجھے سکھ دے۔ اور کلثوم حیرت و خوشی سے ماسی کو دیکھ رہی تھی۔ آج سالوں بعد ماسی اس سے خوش تھی اور اسے آج اپنی خدمت کا صلہ مل رہا تھا۔ اور دیکھ اپنی بھانجی کو ہی اس گھر میں لانا، جیسے میں اپنی بھانجی یعنی تجھے لائی۔ ماسی کی باتوں میں اطمینان ہی اطمینان تھا، اور کلثوم من ہی من میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کلثوم کی نند کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے ماسی کو جانا پڑا۔ خبر سنتے ہی جانے کو تیار ہو گئی کہ نامعلوم میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی راحیل آیا اور دادی کو لے کر پھپھو کے گھر روانہ ہوا اور دادی کو چھوڑ کر لوٹ آیا۔ 15 دن بعد ماسی لوٹی تو بہت اداس تھی اور چپ چپ بھی۔ کلثوم نے گاؤں والوں عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھا۔ گاؤں میں تو سب ٹھیک ہیں، لیکن بھاگوں والی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔
پھر ماسی نے بتایا کہ اب جب میں گاؤں گئی شمیم تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو گئی۔ بھاگوں والی کا سن رہی تھی کہ بہت بیمار ہے تو سوچا چل کر دیکھ آؤں۔ رخسانہ کی بیٹی کو ساتھ لیا اور ان کے ویڑے میں چلی گئی۔ بھاگوں والی کے ویڑے میں گئی تو دیکھا ایک کوٹری کے دروازے کے آگے بچوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا جو ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آیا۔ میں نے پوچھا کہ بھاگوں والی کہاں ہے؟ اس نے بچوں کی بھیڑ کی طرف اشارہ کر دیا، وہ اس طرف۔ میں اس طرف چل دی۔ جب میں وہاں پہنچی تو بچے ایک طرف سرک گئے۔ بیچ میں ایک سامان ڈھونے والی ٹرالی آئی جو کہ ہاتھوں سے کھینچی جاتی ہے، اس میں بھاگوں والی پڑی ہوئی ہے۔ کوٹری کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ ٹرالی سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں۔ میلی کچیلی سوکھی سی تنومند مرد جیسا تو اس کا قد کاٹ ہوا کرتا تھا، اب کسی 8-10 سال کی بچی جیسی دکھ رہی تھی۔ میلی سی رلی پر لیٹی ہوئی تھی، پیٹ پر سوکھے ٹکڑے روٹی کے رکھے تھے، ساتھ ہی میلی سی کٹوری میں ساگ تھا۔ میں نے دکھ اور غصے سے بچوں سے پوچھا اس کو اس طرح کیوں ٹرالی میں ڈالا ہوا ہے؟ تب ایک بچے نے بتایا کہ آج چاچا دینو کی گھر والی کی باری تھی اماں بھاگوں والی کو سنبھالنے کی، اس لیے پٹھانی چاچی نے صبح جاتے ہوئے اسے یہاں بٹھا دیا۔ جب سونی چاچی آئے گی تو اماں بھاگوں والی کو اٹھا کر اندر لے جائے گی، جب تالا کھلے گا تب یہ اندر جائے گی نا۔ اب دن کے 10 بج رہے تھے۔ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں نے بھاگوں والی کو بے حال کر دیا تھا۔ ارے 7 بیٹوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں رکھ رہا، سب نے دن باندھ دیے ہیں، 8-8 دن سب رکھتے ہیں۔ آج پٹھانی چاچی کے 8 دن پورے ہوئے تو سونی چاچی کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ یہ سب بھاگوں والی کے پوتے پوتیاں تھیں۔ بچے گھر پر تھے، عورتیں اور مرد اپنے کاموں کے لیے کھیتوں کی طرف چلے گئے تھے۔ گندم کی کٹائی جاری تھی۔ میں بھاگوں والی کو ٹرالی سمیت دھکیل کر رخسانہ کے گھر لائی۔ اس کی حالت دیکھ کر سب بہت افسوس کر رہے تھے۔ ایسی اولاد، ایسے 7 بچے کس کام کے؟ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا ہی اچھا ہے۔ خیر، سب سے پہلے میں نے اسے نہلایا، رخسانہ کی مدد سے اپنا دھلا ہوا جوڑا پہنایا اور گاؤں کے کمپاؤڈر سے طاقت کی سوئیاں لگوائیں اور گلوکوز چڑھوایا۔ صبح شام اچھے چاولوں کی کھیر پتلی کر کے کھلائی۔ بھاگوں والی کی تو جیسے زبان ہی تالو سے چپک گئی تھی۔ 2 دن کے بعد اس کا بیٹا آیا کہ میں اماں کو لینے آیا ہوں۔ میں نے خوب ملامتیں کی اور کہا اب جاؤ، میں کچھ دن یہاں ہوں، جب جانے لگوں گی تو بتا دوں گی، آ کر لے جانا۔ وہ شرمندہ سا چلا گیا۔ چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گئی، بس تھوڑی کمزوری تھی، وہ بھی پھل اور اچھی خوراک کھانے سے کم ہونے لگی۔ بھاگوں جو کہ اٹھ نہیں پا رہی تھی اب خود چلنے پھرنے لگی تھی۔ صبح شام دودھ تازہ چوری میں خود اسے بنا کر کھلاتی، وہ رونے لگتی یا پھر میرے ہاتھ چومنے لگتی۔ 15-20 دن میں وہ بالکل بھلی چنگی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی تم لوگوں سے روز پیغام آ رہے تھے کہ اب آ جاؤ، تو میں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور خوب نصیحتیں کر کے بھاگوں والی کو واپس بھیجا۔ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی، بار بار چھوٹے بچے کی طرح لپٹ جاتی۔ میں نے رخسانہ سے کہہ دیا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ بھینس کا تازہ دودھ اور چوری بنا کر بھیجا کرنا، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ میں رخسانہ سے یہ بھی بول آئی ہوں کہ مجھے اب اس کی بہت فکر رہتی ہے کہ خدا ایسا بڑھاپا کسی کو نہ دے۔ ماسی نے فکر سے کہا۔ کلثوم نے ماسی کو دلاسا دیا، اسے بھی دکھ ہو رہا تھا بھاگوں والی کا۔ رب سب کا راکھا ہے ماسی۔ کلثوم نے ماسی کے آگے روٹی رکھی، مکھن، لسی اور گڑ کی مٹھائی تھی، ساتھ ہی ساگ بھی۔ ماسی نے کلثوم کو گلے سے لگا کر بہت سی دعائیں دی۔ تو میری ایک بہو ہے پر بہت اچھی ہے، خدا تجھے بہت سکھ دے، آمین، کلثوم نے دل سے کہا۔ ابھی ماسی کو آئے 8 دن ہی ہوئے تھے کہ گاؤں سے بھاگوں والی کے فوت ہونے کی خبر آ گئی۔ عارف، کلثوم اور ماسی جانے کو تیار ہو گئے، آخر رشتہ داری تھی۔ گاؤں پہنچے تو کلثوم نے دیکھا واقعی وہ تو کہیں سے بھی بھاگوں والی نہیں لگ رہی تھی۔ عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ اکیلی کوٹھڑی میں پڑی رہتی تھی، نامعلوم کب مر گئی، کسی نے آنکھیں تک نہیں بند کی تھی۔ 40-50 تو کنبے کے لوگ تھے، کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ نہ سلایا۔ عبرت لگ رہی ہے مجھے تو۔ دبی دبی سرگوشیاں تھیں عورتوں کی۔ کلثوم نے بھاگوں والی کی طرف دیکھا، دیکھو مجھے، 7 بھائیوں اور 7 بیٹوں کی بہن اور ماں ہوں میں۔ سوکھی لکڑی جیسی بھاگوں والی کی نظریں جیسے سب سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ کیا میں واقعی بھاگوں والی ہوں؟ اس کی کھلی آنکھوں میں کلثوم کو یہی سوال نظر آ رہا تھا۔